الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سید علی حسین شاہ، سید میثم شاہ کی مرحومین یعنی سید نواب شاہ، سید عبد الرسول شاہ، سید غلام حیدر شاہ، غلام رسول شاہ، غلام نبی شاہ، آپ سب کے مرحومین، اس خانوادے کے تمام مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. اس سے بلند صلوات دیا کریں. اس سے بھی بلند ممکن ہے. سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت. تھکے بھی تو نہیں ہے؟ سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت. پروردگار عالم اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے. اللہ کا محبوب، اللہ جسے چاہتا ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو. دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ شاکر بھائی، اللہ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو نماز پڑھتے ہیں نا. اللہ سے محبت کرتے ہیں تبھی روزہ بھی رکھتے ہیں. یہ سارے لوگ حج پہ جو جاتے ہیں وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے تو جاتے ہیں. کمال تو اس کا ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اچھا، اللہ کا طریقہ اپنا طریقہ ہے، وہ نام نہیں لیتا جی، اس لیے کہ نام جعلی بنا دیے جاتے ہیں.
صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اللہ کے اپنا طریقہ ہے، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، قرآن کا اپنا طریقہ ہے، قرآن اپنے لہجے میں بات کرتا ہے۔ جی اللہ کا بولنے کا طریقہ اللہ کا بولنے کا ہے، وہ سلیقہ عطا کرتا ہے کہ بولنا کیسے ہے۔ جی میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، نبی مکرم کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے، اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا تو وہ قرآن پڑھ لے۔ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے ایک انسان کو ہونا چاہیے، وہ سارا نبی کا اخلاق تھا۔ تو اب یہ جو اسلوب گفتگو ہے، اسلوب کلام ہے، وہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو سب سے بہتر انداز وہی ہے جو اللہ کا کلام کا ہے، جو قرآن کا انداز ہے۔ تو بات ایک آئی ہے تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو فرعون کا بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے تو نمرود کا بھی کیا ہے، اللہ نے نبی کا ذکر کیا ہے تو ابو لہب کی بات بھی کی ہے، اللہ نے تولا رکھا ہے، اللہ نے جن سے محبت کرنی ہے ان کا ذکر کیا ہے تو جن سے نفرت کرنی ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یاد رہے تبرہ گالم گلوچ کو نہیں کہتے، یہ مہذب لوگ گالیاں دینے والے نہیں ہیں، یہ ساری قوم جو پوری دنیا میں رہتی ہے یہ گالی دینے والی قوم نہیں ہے۔ تبرہ گالی کو نہیں کہتے، تبرہ جس کو نہیں چاہنا چاہیے اس کا احساس، اور جسے چاہنا چاہیے اس کے احساس کو تولا کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اس قابل نہیں ہے، اب نمرود ہے اس قابل، تو پھر اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے مولا علی کے شایان نشان نہیں تھا کہ مولا خطبہ شقیقیہ میں کچھ لوگوں پہ تبصرہ کرتے، تو مولا کائنات کے اگر شایان نشان نہیں ہے تو پھر کیا اللہ کے شایان نشان ہے کہ ابو لہب پہ پورا سورہ اتار دے؟ اللہ کے شایان نشان کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور اس کی زوجہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ اللہ بول رہا ہے بھائی، میں نہیں بول رہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کچھ انسانوں کو شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن، کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو شیطان ہیں، تو کچھ ایسے انسان ہیں جن سے شیطان شرمندہ بھی ہے، کچھ ایسے انسان ہیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہو۔ تو انسان ہے نا، وہ قرآن ہے نا بھائی، اس کو کہاں لے جائیں، آیات کو کہاں لے جائیں؟ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے حساب سے نہیں، قرآن کو قرآن کے حساب سے سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ایک اینک لگا کے قرآن کو پڑھیں گے نا تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا، ہم قرآن کی اینک سے قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں قرآن اچھا سمجھ میں آئے گا۔ بات بہت روشن ہے، اللہ کے محبوب اور ہیں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ اور ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اور ہیں، مگر کوئی ایک ایسے وجود بھی ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر اللہ بھی تو کہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ گھرانہ یہ صرف 14 کا گھرانہ ہے، یہ 14 کا گھرانہ نبی اور نبی کی آل کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نام نازل نہیں کرتا قرآن میں، جناب زہرا کے نام کا سورہ نہیں ہے، جناب مریم کے نام کا ہے، جی حضرت موسیٰ کے نام کا ہے، مولا علی کے نام کا نہیں ہے۔ کیوں نام نازل نہیں کیا؟ پروردگار عالم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ جو محافظ ہے نا، اب ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ جن کے ساتھ دشمنیاں ہیں ان کے ساتھ محافظین چل رہے ہوتے ہیں، تو محافظین یہ والی حفاظت نہیں ہے اللہ کی، یہ کوئی اسلحہ لے کے چلنے سے قرآن نہیں بچے گا، تک تو نہیں رہے میری باتوں سے۔ اللہ جب قرآن کو بچائے گا تو اس کا ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے، اس نے ان ہستیوں کے نام پر سورے نہیں اتارے جن ہستیوں سے حسد ہونا تھا، اس لیے کہ ان سے حسد کی بنیاد پر یہ حضرت انسان قرآن ہی کو بدل ڈالتا۔
لہذا قرآن میں ایک آیت آ گئی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور ملک عظیم بھی دیا ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی وہ محسود ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے کتاب کی صورت میں، اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے نبوت کی صورت میں، اللہ نے ہمیں ملک عظیم عطا کیا ہے امامت کی صورت میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بات بہت روشن ہے کہ کچھ لوگوں سے کیونکہ حسد ہونا تھا، اور مولا فرماتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں کو حسد ہوا۔ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا کیا کیا تھا مولا علی کے گھرانے نے، کیا کیا تھا نبی کے بچوں نے جو ان کو مار دیا گیا، کیا بگاڑا تھا انہوں نے، ان چھوٹے بچوں نے، ان بیویوں نے، ان عورتوں نے کیا کیا تھا جو ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ موٹا سا جواب ہے، موٹا سا جواب ہے، حسد۔ حسد، یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، یہ علی والوں میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اس نے نیا گھر کیسے بنا لیا، جی وہ یہاں سے وہاں کیسے پہنچ گیا۔ کچھ لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل۔ ان کے پاس پیسہ بہت ہے اور ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ سمجھداری کوئی نہیں ہے، اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے اور دوسرے کا پیسہ۔ حاسدین، سب سے پہلا نقصان حسد کرنے والا۔ حسد کی تعریف کروں؟ بسم اللہ سب نہیں بول رہے، کیا کروں؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان زوال نعمت کی خواہش کرے جو اس کے پاس نہ ہو۔ کسی کے پاس نعمت ہو، اس سے زوال نعمت کی خواہش کرے، اس نعمت کے زوال کی خواہش کرے جو اس کے پاس نہ ہو۔ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے؟ اب کیا تم چھین سکتے ہو؟ ہر آدمی کے کسی سے ہر چیز چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا نا، مگر وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے، مسلسل تک و دو کر رہا ہے، اپنا خون بھی جلا رہا ہے، اپنی زندگی بھی حرام کر رہا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کا سبب وہ حسد ہے، حسد۔ اب ان کے پاس ایسا علم تو ہو سکتا نہیں تھا جیسا علی کے پاس، اب ان کے پاس ایسی شجاعت تو ہو نہیں سکتی تھی جیسے علی کے پاس۔ اب یہ ساری نعمتیں تو مولا علی کے پاس، تو یہ کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں بس کسی طرح یہ کمال علی سے سلب ہو جائے۔ اب اعلیٰ علی سے کمالات تو سلب کر نہیں سکتے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ مارنے کے علاوہ، سوائے مارنے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا ان کے پاس، لہذا مار ڈالا۔ آپ دیکھیے نا تاریخ، جب دربار شام میں یزید کے سامنے امام حسین کا سر لا کے رکھا، میں مصائب کا جملہ نہیں پڑھ رہا مگر مصائب بہت بڑا مصائب ہے یہ، تو جب رومال ہٹایا تو اس نے کہا لیتا شیاخ ببدر، کاش میرے بدر والے بزرگ ہوتے جنہیں اس کے بابا نے مارا تھا۔ امام حسین کی طرف کہتا ہے جنہیں میرے بڑوں کو اس کے بابا نے مارا تھا، میں نے آج ہوتے زندہ تو مجھے شاباش دیتے کہ یزید تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ مجھے بتائیے کیا ہوا؟ یہ کربلا میں امام حسین نے پوچھا، میں نے ام علی شریعت غیرتها، آخری خطبہ جو امام حسین کا ہے نا کربلا میں عاشور کے دن، فرمایا ام علی شریعت غیرتها، کیا میں نے کوئی شریعت بدل دی؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ ام علی سنت بدلتها، کیا میں نے کوئی سنت نبی کو تبدیل کر دیا؟ سب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا جب میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے مارنے کیوں آئے ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا گھوڑے کی پشت کے اوپر، یزیدی لشکر کا، کہنے لگا بغضا لابیک، تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے حسد ہوگا، اس بنیاد پر حسد ہوگا کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے،
اور اللہ نے آل ابراہیم کو، کون ہے آل ابراہیم؟ کس پر واضح نہیں ہے؟ سب تفسیروں میں لکھا ہوا ہے نا، آل ابراہیم سے مراد نبی کی آلہ ہے۔ آل ابراہیم سے مراد نبی کا خاندان ہے نا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نبوت چلی، ایک حضرت اسماعیل سے 600 نبی آئے حضرت اسحاق کی نسل میں، اور ایک حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے، وہ ہمارے نبی، آخری نبی، سرکار دو جہاں، سیدہ کے بابا جی، خاتم الانبیاء۔ حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی آئے جو آخری نبی، ہمارے نبی، اور حضرت اسحاق سے 600 نبی آئے۔ آل ابراہیم میں پروردگار عالم نے، اور پھر آل ابراہیم سب پر واضح ہے کہ آل ابراہیم سے مراد نبی کا خاندان ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت بھی دی ہے، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم، مولا علی فرماتے ہیں ملک عظیم، وہ مملکت کیا کہ جو بارڈروں کی محتاج ہو، وہ حاکم کیا جو ویزوں کا محتاج ہو، وہ سربراہ کیا جو پاسپورٹوں کا محتاج ہو۔ مجھے بتائیے علی جیسا حاکم کوئی اور ہے کہ جو دنیا کے اس کونے میں بھی نعرہ لگایا جاتا ہے جس کے لیے، اور دنیا کے اس کونے میں بھی جس کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے؟ اس سے زیادہ اور روشن جی یہ حکومت ملک عظیم، ملک عظیم، مولا علی فرما رہے ہیں ہمیں اللہ نے ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے۔ بات روشن ہے عزیزو؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے انڈیا نے پاکستان پر پہلگام کے سانحے کو بہانہ بنا کے حملہ کیا، ایسے ہی ہے؟ اور پاکستان کی فوج نے اس کا جواب دیا، اور جواب کا نام رکھا بنیان مرصوص، اور بنیان مرصوص قرآن میں مولا علی کا نام ہے۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، جب میدان میں اترتا ہے، جب دشمن کا سامنا کرتا ہے تو پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، مگر بنیان مرصوص نہیں ہٹتا۔ وہ بنیان مرصوص کون ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علی جب بھی میدان میں اترے تو مولا نبی کی آواز آئی، دیکھو بنیان مرصوص آ گیا۔ سرکار نے یہ نام مولا علی کو، بنیان مرصوص، نبی نے دیا مولا علی کو، اور پھر قرآن نے پکار کر، یعنی اللہ نے پکار کر کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے مضبوطی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر میدان میں علی علی نظر آئے۔ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہوں کہ خطباء سے اور ذاکرین سے کہیں، ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے اس دور میں جنگ خیبر پڑھنے کی۔ ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے اس زمانے میں جنگ خندق کو سنایا جائے، بتایا جائے کہ جنگ خندق کیسے لڑی گئی۔ ختم کیجئے، چھوڑیے یہ بات کو کہ کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک۔ آپ نے اتنا ٹوکا، ہمارے ان بعض انقلابی دوستوں نے، بھائی معاف کیجئے گا، اتنا ٹوکا خیبر خندق کب تک پڑھو گے، خیبر خندق کب تک پڑھو گے۔ ذاکرین نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر بزدلی آئے گی یا نہیں؟ بھائی کچھ ایسے کمالات ہیں جو ہر دور میں رہیں گے، یعنی ان کی ضرورت ہر دور میں رہے گی۔ کیا علم کی ضرورت کسی زمانے میں تھی، آج نہیں ہے؟ جی کیا غیرت کی ضرورت کسی زمانے میں تھی، آج نہیں ہے؟ کیا آج کے زمانے میں شجاعت نہیں چاہیے؟ کیا سخاوت کا دور گزر گیا، اب سخاوت کی ضرورت نہیں ہے؟ کون سا دور ہے جس دور میں کمالات نفسانیہ کی ضرورت نہ ہو؟ ہر دور میں انسان کو اپنی زندگی اور اپنی انسانی قدروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انسانی قدروں کو مضبوط بنانے میں ایک انسانی قدر ہے شجاعت۔ جی چھوٹے چھوٹے افسران کے آگے جس کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہوں، وہ اسی وجہ سے تو ہاتھ پیر پھلا رہا ہے کہ اس نے خندق و خیبر سننا چھوڑ دیا۔
چھوٹے چھوٹے افسران کی جو چاپلوسی. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. میں محترم مجمع سے, ظاہر ہے میں نواب شاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, نواب شاہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا, نواب شاہ والوں کے ساتھ بیٹھا ضرور ہوں, مگر ویڈیو بن رہی ہے دنیا, یہ سارے 8-10 تو مخبرین ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل اٹھائے ہوئے میرے دوست جو ہیں, یہ ظاہر ہے یہ حاضری کی نیاز نہیں لے رہے, یہ کسی اور کو مجلس سنانا چاہ رہے ہیں. جی حاضری کی نیاز لو بھائی, موبائل چھوڑو, میری سنو. اب تمہارا ساری توجہ موبائل میں لگی ہوئی ہے. ایک اور بلند. یہ حدیث ہے, کوئی اس کو کچھ اور رنگ نہیں دے. یہ حدیث ہے, نبی مکرم نے فرمایا علی سے بغض رکھنے والے کی ماں باپ نے غلطی کی ہے. یہ حدیث ہے. علی مولا سے کوئی نفرت نہیں کرے گا, حدیث ہے. یا اس کے ماں باپ کی غلطی ہوگی یا وہ منافق ہوگا. ہاں, دو حدیث میں ہے, 2 لوگ ہوں گے جو علی سے نفرت کریں گے, یا جن کا خون خراب ہے. طیب الولادہ, صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. طیب الولادہ, مولا نبی فرماتے ہیں طیب الولادہ کبھی بھی علی سے دشمنی نہیں کرے گا. طیب الولادہ اسے کہتے ہیں کہ جو صحیح و سالم طریقے سے دنیا میں آیا ہو, جو حلال رستے سے دنیا میں آیا. بھائی ممبر کی زبان اپنی زبان ہے, میرا مجمع محترم سن رہا ہے نا. یا مولا نبی فرماتے ہیں جو منافق ہوگا وہ علی سے نفرت کرے گا, کبھی بھی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا. بلکہ نبی نے تو معیار ہی بنا دیا ایمان کا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن. یہ کسوٹیاں ہیں. اب میں یہ شعر پڑھ رہا تھا, مجھے گھبراہٹ ہوتی, پتہ نہیں کیا پڑھے گا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پڑھتے یہ شعر ہیں, جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. علی کی منقبت جاری ہے, رک جاؤ ذرا ٹھہرو, مکمل ہونے دو, ایک ایک کا چہرہ دیکھا جائے گا. اور نمازیں مار کر منہ پر کہا اللہ نے بندے, ارے یہ محشر ہے, یہاں پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا. ماشاءاللہ. بھائی میں آپ کے توسط سے کسی کو ایک پیغام دے دوں, اور پیغام یہ ہے کہ اپنی قوم کا بڑا معتبر اسے مانو جو غیرت مند ہو. غیرت مندی جو ہے نا, غیرت مندی جو ہے نا, اس کا سب سے بڑا معلم مولا علی. غیرت جی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیر کو جگہ بنانے دینا, یہ غیرت مندی نہیں ہے. عزت, شجاعت, علم, یہ سارے وہ کمالات ہیں جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیے. علی مولا کا نام لینا یہ ہماری ضرورت ہے, علی محتاج نہیں ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم مولا علی کا ذکر کریں. اور سرکار چاہتے ہیں, تھکے نہیں تھے بیٹھے نا, سرکار چاہتے ہیں کہ ہر مجلس میں علی کی بات کرو. ایک بہت بڑا نام ہے, میں نام نہیں لینا, میرے عزیز ہیں, میرے دوست ہیں, اہل سنت کے عالم دین ہیں. انہوں نے مولا کائنات کی شان میں کئی کتابیں لکھی ہیں, اور اپنے مدرسے کا نام بھی جامعہ المرتضی رکھ دیا ہے. اور پھر ایک کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پر اس لیے رکھا کہ میں نماز جمعہ پڑھا کر جب مڑا اور نمازیوں سے میں نے مصافحہ کیا, تو ایک نمازی نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب, مولانا صاحب, قاری صاحب, کیا یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے کہ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو کہنے لگے میں نے بے ساختہ کہا ہاں ہمارے یہاں بھی حدیث ہے.
ہماری کتابوں میں بھی سرکار کی حدیث معتبر ہے کہ نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو کہنے لگا مولانا مفتی صاحب اگر یہ ہمارے یہاں بھی معتبر ہے تو میرا تو آپ سے سوال ہے، 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. تو مولانا کہتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، ہلا ڈالا اس نے مجھے، اور آخر اس کا وہ جملہ اتنا میرے ذہن کے اوپر اثر کر گیا کہ میں گھر تک سوچتا ہوا گیا کہ بات یہ حق اور سچ کی ہے. اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ کوئی خطبہ نہیں دوں گا مگر ہر خطبے میں علی کی بات کروں. اور پھر کتابیں بھی لکھی مولا کی شان میں، مدرسے کا نام بھی مولا کے نام پہ رکھ دیا. میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے کہ جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو 1400 سال سے تو اب تک ہر مجلس کا عنوان علی. سرکار کے بعد سے جب سے سرکار نے فرمایا آج تک ہر مجلس کا عنوان علی، تو اتنا علی بولنے کے لیے میٹر ہوگا نا کہ صدیوں سے علی کی بات ہو رہا، بات ختم نہ ہو. صدیوں سے علی مولا کی بات ہو رہی ہو اور علی مولا کی بات ختم ہی نہ ہو کے لے. ابھی تو ہم نے نہج البلاغہ ہی نہیں پڑھی. اگر نہج البلاغہ کے خطبوں پر غور کر لیں اور مولا علی کے ایک ایک کلمے کی تشریح کریں تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی شاید کوئی 100-150 سال چاہیے ہوں گے جو نہج البلاغہ ہم پڑھ سکیں. ابھی تو مولا علی کا کلام ہم نے نہیں پڑھا، ابھی تو مولا علی کے کلام کی تشریح نہیں کی. میں نے ایک سال مجھے توفیق ہوئی تھی نشر پار کے اشروں میں، ایک عنوان ہم نے رکھا تھا علی بے زبان علی. خود علی مولا نے اپنے بارے میں کیا فرمایا. بھئی میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، وہ شاعر کہتا ہے، وہ خطیب کہتا ہے، وہ ذاکر کہتا ہے، یہ بھی کہنا ہے، مگر خود مولا علی سے پوچھا جائے نا مولا آپ کون ہیں. تو علی بے زبان علی، مولا علی نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے. تو ہم نے تیاری کی تھی، کوئی 100 پوائنٹ ہم نے تلاش کیے تھے کہ مولا نے یہ اپنے لیے کہا، یہ اپنے لیے کہا. اب ہر مجلس میں اگر 10 پوائنٹ بھی بیان ہو جائے تو 10 شرط ہے تو زیادہ میٹر ہے. صرف اس موضوع پر اگر بات کی جائے کہ علی مولا نے اپنے لیے کیا فرمایا. جی اب اس میں جو مولا علی علیہ السلام نے میرے مضمون میں اس وقت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو میدان میں قتال جہاد کرتا ہے اس مضبوطی کے ساتھ کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اب اگر صرف میدانوں کے بارے میں مولا علی سے پوچھ لیا جائے کہ مولا جنگ بدر میں کیا ہوا، مولا جنگ خندق احد میں کیا ہوا، مولا جنگ بنی نذیر میں کیا ہوا، مولا جنگ خیبر میں کیا ہوا، مولا جنگ خندق میں کیا ہوا، مولا جنگ خیبر میں کیا ہوا، جنگ بنی مستلق میں کیا ہوا، جنگ بنی نذیر میں کیا ہوا، جنگ حنین میں کیا ہوا. اور مولا سے آہستہ سے پوچھ لیا جائے جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا. دوبارہ لگاؤ کوئی سننا. ایک اور صلوات پڑھیں. پاسو بتا لیتا ہوں. ہاتھ میں لگے گی بار بار آئے گا، میرے ہاتھ میں لگے گا. اس سے روکیے. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اس سے بلند صلوات پڑھیں. آپ اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. تو مثلاً میدانوں میں نے کیونکہ آیت لے لی نا، بنیان و محسوس مولا علی کا قرآنی نام، میدان میں ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرنے والا مولا علی علیہ السلام. تو خود مولا سے پوچھیں کہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا. 20 سال کے تھے جنگ بدر میں. سنا دوں تھوڑا سا. جنگ بدر میں مولا علی 20 سال کے تھے اور آپ کے چچا تھے حضرت حمزہ. میدان میں حضرت حمزہ بھی ہیں بدر میں، اور میدان میں حضرت مولا علی بھی ہیں جنگ بدر میں. جی اور حضرت عبیدہ
ابن حارث مولا علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. 3 لوگوں کو نبی نے بھیجا تھا نا، ان 3 کے مقابلے میں وہاں سے کون آیا تھا؟ اتبا، شیبہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اتبا، شیبہ اور ولید، یہ 3 آئے تھے جنگ بدر میں مشرکوں کی طرف سے، اور آ کے کہا تھا ہمارے مقابلے کا بھیجو. تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا ان کی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے میں کسی مجاہد کو ان کے برابر کا کہوں، مگر ان کی خواہش ہے تو چچا حمزہ آپ آئیے باہر. تو حضرت حمزہ کو بلایا، یا حمزہ قم، یا حمزہ اخرج، یا حمزہ. حضرت حمزہ آ گئے. پھر آواز آئی علی آئیے، پھر آواز آئی عبیدہ، چچا زاد بھائی حضرت حارث کے بیٹے. حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ والے 4 بھائی، 10 بھائی تھے. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت حارث بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حضرت ابو طالب ہیں، ایک حضرت حمزہ ہیں. تو حضرت عبیدہ بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، اور مولا علی بھی ہیں. نبی نے اسلام کے پہلے جہاد میں اپنے گھر کو پیش کیا ہے. چچا بھیجے ہیں، 2 چچا زاد بھائی بھیجے ہیں. جی سچا لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو سچا حقیقی واقعی رہنما ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر سے بات شروع کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو پہلے قربان کرتا ہے. لہٰذا 3 ہستیاں یہاں سے آئیں اور وہاں سے 3 مشرک آئے، اور تینوں کا مقابلہ کیا. اور ایک مرتبہ پلک جھپکنے میں تو پہلے تو ایک آواز آئی علی سے ہم کیا لڑیں گے، یہ تو بچہ ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ حدیث و سنی بادل و حدیث و سنی، حدیث و سنی. تم میرے عمر کے بارے میں بات کر رہے ہو. انا الذی سمتنی امی حیدرا. تم میری تلوار کے بارے میں بات کرو، تم میرے بازوؤں کے بارے میں بات کرو، تم میری عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام وزرغام آجام وغضنفر خسورا. میں وہ شیر ہوں جو پہلے دشمن کی کمر توڑتا ہے، اس انداز سے. اور پھر میرے مولا جنگ بدر کے اندر جس انداز سے حضرت نے دشمن کا مقابلہ کیا، خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ ولید نے جب میرے سامنے آ کر مجھ پہ حملہ کیا تو اس کے ہاتھ میں تلوار، اس نے تلوار اٹھائی بھی تھی. تو میری اچانک نگاہ گئی کہ اس کے ہاتھ میں کنگن بندھا ہوا ہے، کنگنا. 2 دن بعد شادی ہونی ہے. جی ہمارے یہاں بھی باندھا جاتا ہے نا، دولہا کو جب تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے شادی سے کیا ہوتا ہے نا ایسا. تو عرب دنیا کے اندر بھی ایک رسم تھی، ہاتھ میں ایک چیز باندھی جاتی تھی جس سے اندازہ ہو جاتا تھا اس کی شادی ہونے والی ہے. مولانا فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کے ہاتھ میں کنگن دیکھا مجھے اس کی بیوی پہ رحم آ گیا کہ وہ تو شادی ہونے سے پہلے بیوہ ہو رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے اس نے مجھ پہ وار کیا، دیکھیں انداز مولا کا. جب دشمن مثلا فرض کریں 2 تلواروں کی جنگ کو تصور ملائیں، دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہو، اب وہ جس ہاتھ سے تلوار کا وار کرے گا تو دشمن اس کے سامنے والا بھی اسی تلوار کو روکے گا نا، اسی وار کو روکے گا نا. یہ کیسے ہوگا کہ وار ہو رہا ہے مثال تلوار والے ہاتھ سے اور اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کتنی مہارت چاہیے اس میں. مولا فرماتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر رحم آ گیا تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا میرے اوپر تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. وہ مار رہا ہے اس ہاتھ سے، مولا نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اور پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر حضرت نے فرمایا اب تو یہ خود چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. تو حضرت نے اس کے سر کے اوپر تلوار کو رکھا. علی کا رکھنا تھا کہ 2 برابر ہوتا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی ایک نوفل نامی کرائے کے قاتل کو. ہاں مشرکین مکہ بدر میں کرائے کا قاتل بھی لائے تھے. اس کا نام لکھا ہے تاریخ میں نوفل. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ نوفل نامی ایک شخص لے کر آئے تھے کرائے کا قاتل. ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ اصطلاح تو آج کل کی ہے، یہ اس وقت میں کرائے کا قاتل کہاں ہوتا تھا؟ تو بھائی اس وقت یہ اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے، پرانا مزاج ہے. قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کسے مارنے جا رہا ہوں، اسے تو پیسہ چاہیے، وہ پیسے کی بنیاد پر مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں مار کس کو رہا ہوں.
یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا عزیزو، یہ دنیا بھی ان کی برباد، آخرت بھی برباد۔ 20-20 ہزار روپے میں، 50-50 ہزار روپے میں گھر برباد کر دیتے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، ماں باپ سے اولاد چھین لیتے ہیں۔ مار دیا جی۔ تو ایسا ہی ایک شخص لے کر آئے تھے مشرکین مکہ، کیا نام تھا؟ نوفل۔ جب جنگ گھمسان کی پڑنے لگی، جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، جب جنگ گھمسان کی پڑنے لگی اور سر پہ سر اترنے لگے اور دھڑ پہ دھڑ کٹنے لگے، تو انہوں نے آواز لگائی کہ نوفل کو باہر لاؤ۔ اب جب نوفل باہر آیا تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دی، حضرت فرمایا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ ایک ہاتھ سے اونٹنی کا بچی کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، لڑ وہاں رہا ہوتا تھا، نظر یہاں آتا تھا، بجلی کی طرح وہ میدان میں نکلتا تھا اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا۔ عجیب دیو تھا، یہ دیو بھی ناراض نہ ہو جائیں گے، عجیب قسم کا ہیولہ تھا جی۔ وہ مشہور تھا اس بات کے اندر کہ جس میدان کے اندر ہم مثلا نوفل کو لے جائیں گے وہ جنگ تو جیتی، اس کے نام سے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ عجیب کیفیت۔ اب جب جنگ ہمسان کی ہے اور نوفل بھی اترا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، وہ دشمن ہے، پیسے پہ آیا ہے، پیسہ لے کر آیا ہے، تو سرکار ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور جنگ دیکھ رہے تھے، اپنے مجاہدوں کا لڑنا دیکھ رہے تھے اور نوفل کے حملوں کو دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار کو نوفل، کیونکہ وہ برق کی مانے، تو سرکار نے آواز دے کر کہا من لعلم بنوفلا، کوئی جانتا ہے اس وقت نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ حیدر 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 جنگ بدر میں اب محسوس ہو رہا ہے نا کہ جنگیں پڑھنی چاہیے جی۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان مجاہد، مجھے نہیں لگ رہا کہ آج میں جنگ بدر سے بھی باہر آ سکوں گا۔ ویسے جنگ بدر اگر سمجھ لی جائے نا تو ظہور امام زمانہ کا دور آ جائے گا، کیونکہ وہاں بھی 313 تھے، یہاں بھی 313۔ اسلام کا پہلا لشکر بھی 313، اسلام کا آخری لشکر بھی 313۔ یہ 313 کے اندر کوئی تاثیر ہے، کوئی حکمت ضرور ہے۔ یہاں 313 اور وہاں 3000، دشمن کا لشکر 3000 پر مشتمل اور اسلام کا لشکر 313 پر مشتمل۔ بڑی شہادتیں ہوئیں، مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے تو بہت لوگ مارے، اور چند شخصیات نے اور بہت سے لوگ مارے، مگر شہادتیں بھی بہت ہوئیں۔ جب شہادتیں بہت ہوئیں، نقصان مسلمانوں کا بہت ہونے لگا، تو نبی مکرم نے اللہ سے مناجات شروع کی، یا اللہ یہ اسلام کی دفاع میں پہلا جہاد ہے، ہماری غیب سے مدد فرما۔ تو پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آندھی کا جھونکا محسوس ہوا، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آندھی کا جھونکا آیا، اور پھر تیسرا آندھی کا جھونکا آیا۔ تو میں نے رسول اللہ سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میدان میں تیز آندھیوں کے جھونکے آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یا علی یہ اللہ نے آسمان سے 3000 فرشتوں کا لشکر بھیجا ہے، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کی سرداری میں جی۔ 3000 فرشتے آئے ہیں جو آسمان سے اترے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے، اور پھر وہ 3000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں لڑتے رہے، اور پھر جنگ بدر جیتی مسلمانوں نے۔ غیب سے مدد تھی، پہلی جنگ تھی وہی، حوصلہ دینا تھا، ہمت بندھانی تھی۔ یاد رہے کام کے آغاز میں تو مدد آ سکتی ہے، مگر ہمیشہ غیب سے مدد کا انتظار مت کرنا، خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آغاز میں مدد پہنچانا یہ سنت الہیہ ہے۔ اور پھر جب 3000 فرشتے، ادھر مسلمان 313، اور مقابلہ اتنا شدید کہ ایک مرتبہ جنگ بدر مسلمانوں نے جیت لی، اور جب جنگ بدر کے جیتنے پر سرکار نے مجاہدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کرام کو جمع کر کے انہیں شاباش اور مرحبا اور آفرین بولا۔ بدر کے مجاہدوں کا مقام بہت بلند ہے، بدر کے مجاہدوں کا مقام بہت بلند ہے۔ سرکار نے تمام اصحاب کو بلا کے جب شاباش اور مرحبا فرمایا، تو پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک راز ہم پر کھل نہیں رہا۔ مشرکوں کا ہر بندہ گرتے ہوئے کہتا تھا قتلنی علی،
مجھے علی نے مارا ہے. جو بھی زخمی ہو کے گرتا تھا وہ کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. سرکار مسکرایا, سرکار نے فرمایا وہ جو 3000 فرشتے آئے تھے نا وہ سب علی کی شکل کے تھے. صلوات پڑھنے مولا کے ذات اور بلند صلوات. جنگ بدر ابھی تمام نہیں ہوئی ہے میرے عزیزوں, ماشاءاللہ. پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں یہ گزارش کہ دوبارہ سے بار بار ہر بار ان مولا علی کے جہاد اور مولا علی کے میدان میں اترنے کو پڑھا جائے. حرام مخلوط ہو گیا ہے تنخواہوں میں. کیا ہوا؟ تنخواہوں میں حرام مخلوط ہو گیا ہے جی. آمدنیوں میں حرام کا اختلاط ہو گیا ہے. زیادتیوں کے ساتھ, ظلم اور جبر کے ساتھ پیسہ کمایا جا رہا ہے. رشوت کا دورہ کہہ لیجئے کہ ہو گیا ہے. حلال آمدنی کو بچانا آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے جیسے ایمان بچانا. ایسے دور میں کہ جب بہکانے والا اور سالمیت کا خاتمہ ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو اور بہکانے والا ماحول زیادہ ہو, شیطنت زیادہ ہو رہی ہو, تو ایسے دور میں ان مجلسوں کا نتیجہ ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم پلٹ جائیں 1400 سال پیچھے. یعنی مجلس میں بیٹھے ہوں مگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور 1400 سال پہلے والے اصولوں کو دوبارہ دہرا لیں. انسان ہے نا, نسیان سے ہے نا, بھول جاتا ہے نا. انسان نسیان سے ہے. نسیان یعنی بھولنا. ہم بھول جاتے ہیں بھائی. بعض لوگوں کو تو 1 سال کے بعد امام حسین کی عزاداری کھلتی ہے. ہر سال وہی بات, روزانہ وہی اذان کیوں دیتے ہو؟ صبح بھی وہی اذان, دوپہر میں بھی وہی اذان, شام میں بھی وہی اذان, ایک ہی اذان روزہ. بھائی روز اذان بدل دو نا. تمہیں دن میں 5 مرتبہ ایک اذان پسند ہے, سال بار امام حسین کا ذکر پسند نہیں ہے. یہ انسان ہے, یہ بھول جاتا ہے. کیا فلسفہ ہے؟ وہی جملے, بار بار وہی اذان, وہی نماز. ارے بھائی پڑھ لی تھی, ابھی تو پڑھی تھی, ابھی تو اذان دی تھی مولانا صاحب نے, پھر وہی اذان سنا رہے. کوئی 2-4 جملے آگے پیچھے کر دو. جیسے ہی کریں گے نا ایسے ہی کفر کا فتویٰ آئے گا اور صحیح فتویٰ ہوگا جی. کیوں بھائی وہی اذان ہر نماز میں؟ سورہ الحمد کیوں بھائی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد نہ پڑھی جائے. پہلی رکعت میں بھی پڑھی, دوسری میں بھی پڑھی, صبح بھی پڑھی تھی, دوپہر میں پھر پڑھوا دی, پھر عصر میں پھر پڑھوا دی, مغرب میں بھی پڑھوا دی, عشاء میں پڑھوا دی, بار بار. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہے یہ نسیان کے خاندان کا ہے. یہ بھول جاتا ہے. اسے بار بار کوئی یاد کروائے, اسے کوئی اپنا پتہ بتائے, اس کا ٹیسٹ بار بار ہونا چاہیے کہ تم ہو کون. اسے کوئی اپنی نشانیاں بتائے کہ تم کون ہو. پہلے کے بزرگ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے اور اپنے بڑوں کے قصے سناتے تھے. قصے ہوں گے تو آج کوئی سنائے گا, کردار ہوگا تو سنایا جائے گا نا. یہ جو دور آیا ہے یہ دور خطرناک دور آیا ہے. اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں مولا علی کی سیرت کو سجا کر اہتمام کے ساتھ, انتظام کے ساتھ, محنت کے ساتھ, علمی محنت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. علمی محنت کے ساتھ. مولا علی سے پوچھا گیا, مولا اتنا بڑا لشکر تھا اور آپ تنہا چلے جا رہے تھے اور اس دن زرہ بھی نہیں پہن کر آئے. اکثر ہوتا تھا میدانوں میں, تھک گیا. نہیں تو پھر ایک صلوات پڑھے بلند سا. اکثر ہوتا تھا, بلکہ قریب بالاتفاق یہی تھا کہ مولا بغیر زرہ کے میدان میں آتے تھے. وہی معمولی امامہ سر پہ باندھا ہوا ہے, زرہ لوہے کی وہ جو زرہ ہوتی ہے وہ نہیں پہنتے تھے, اور گھوڑا بھی وہ لیتے تھے جو زیادہ دوڑتا نہیں تھا. ایک دفعہ تو حتیٰ مولا کے ایک فرزند نے کہہ دیا کہ بابا یہ والا گھوڑا لے جائیں, جس گھوڑے پہ آپ روزانہ ہمیشہ بیٹھ کے جاتے ہیں وہ تیز نہیں دوڑتا. حضرت نے فرمایا مجھے وہ سواری نہیں چاہیے تو دوڑتا ہوں.
دوڑنے والی سواری نہیں چاہیے. علی کو نہ دوڑنے والی سواری پسند تھی نہ علی کو دوڑنے والے پسند تھے. خود بھی دوڑتے نہیں تھے. ہاں حضرت حمزہ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کا، بنی ہاشم کے بچوں کا مقابلہ کرواتے تھے، ورزش کے مقابلے کرواتے تھے. حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے کوئی 100-150 بچے 24 قبیلوں میں سے، معاف کیجیے گا، بنی ہاشم کے کوئی 100-150 بچوں کو، قریش کے قبیلوں میں ایک بنی ہاشم کے کوئی 100-150 بچوں کو حضرت ابو طالب ہر کچھ مدت کے بعد ان کی ورزش کا مقابلہ کرواتے تھے. ان میں تیراکی بھی تھی، ان میں تیر اندازی بھی تھی، ان میں تلوار بازی بھی تھی، اور ان میں دوڑنے کا مقابلہ بھی تھا، ریس. جی جب تلوار کا دن ہوتا تھا سب سے آگے علی، جب گھوڑ سواری کا موقع آتا تھا سب سے زیادہ، لیکن جب دوڑنے کا موقع آتا تھا تو مولا علی آتے ہی نہیں تھے. ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے، بیٹا سب آئے ہوئے تھے، آج مقابلہ تھا دوڑنے کا، تم نظر نہیں آئے. کہا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا. تو حضرت جب میدان میں، اب آپ فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے کہا اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا لشکر آپ کو مارنے آیا ہوا ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ بغیر زرہ کے جا رہے ہیں، اور بغیر خود جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، وہ خود ہیلمٹ آج کا کہہ لیجیے آپ، وہ لوہے کا وہ پہن کے جاتے تھے، خود کہتے ہیں اسے، وہ پہن کے جاتے تھے میدان میں مجاہد، اور زرہ پہن کے جاتے تھے، اور ہاتھوں پہ وہ لوہے کا باقاعدہ ایک کور کر کے جاتے تھے ہاتھوں کو. مگر مولا یہ ساری چیزیں نہیں پہنتے تھے. تو کسی نے کہا اتنا گھمسان کا میدان ہوتا ہے، آپ بغیر کسی تیاری کے آپ کے پاس، حضرت نے فرمایا لو اجتماع العرب علی قتالی، یہ تو 2000-4000 لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر سارا عرب مجھے مارنے آ جائے لما واللہ تو پوچھ دکھا کے نہیں جاؤں گا. پوچھ دکھا کے نہیں جاؤں گا. اور پھر میدان میں ہیں بھائی، کیا اب آپ مجھ سے ایک ہی مجلس میں سارا اشرا پڑھوائیں گے؟ اب میدان میں مولا علی ہیں، صلوات پڑھنا محمد والے. توجہ چاہوں گا، میدان میں مولا علی ہیں اور میدان میں گھمسان ایک مرتبہ سروں کے سر اڑ رہے، تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. شدید جنگ ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. حضرت نے تلوار رکھی، فرمایا پوچھو. تو ایک صحابی کی آواز آئی اور اس سے کہا جس نے سوال کیا تھا، یہ کوئی جگہ ہے سوال کرنے کی؟ حضرت نے فرمایا میں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. ہر شخص کو اختیار ہے جب چاہے مجھ سے پوچھے. کہنے لگا مجھے سمجھائیں اللہ کیسے ہے، اللہ ہے تو کیسے ہے، مجھے توحید سمجھائیں. مولا علی سے میدان جہاد میں ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے اللہ سمجھائیں، اللہ ہے کیسے ہے، اللہ کے ہونے پہ دلیل دیں. مولا علی نے فرمایا یہ تو میرے پسند کا مضمون ہے. مولا نے فرمایا تو ہے؟ کہنے لگا ہاں ہوں. حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہے یا بعد میں ہوا ہے؟ ابھی گفتگو ہو رہی ہے میدان جہاد گھر میں، علی مولا میدان جہاد میں توحید سمجھا رہے ہیں. تو ایک شخص نے آواز دے کر، وہ دلیل میں ابھی دیتا ہوں کہ وہ مولا کی کیا دلیل تھی. ایک شخص نے اسے ٹوکا، یہ جگہ ہے سوال کرنے کی، دیکھ نہیں رہے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں مرنے کی اور گرنے کی، یہ کوئی جگہ ہے پوچھنے کی؟ مولا نے فرمایا جگہ بھی درست ہے، موضوع بھی درست ہے. اگر ہمارے دشمن نے اللہ کو سمجھ لیا ہوتا تو علی سے لڑنے نہ، یہ مجھ سے لڑنے اس لیے آئے کہ انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں. پھر فرمایا تو ہے؟ کہنا ہاں ہوں. حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہے بعد میں ہوا؟ کہنا نہیں بعد میں ہوا، میرے والدین کی وجہ سے میں. حضرت نے فرمایا تیرے والدین ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے تھے؟ لگا نہیں وہ بھی بعد میں ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا وہ جن کی وجہ سے وہ آئے تھے وہ ہمیشہ سے تھے بعد میں ہوئے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہیں جا کے رکے گا کہ کوئی ایک وجود ہے جو ہمیشہ سے تھا، بس وہی اللہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. کسی اور موقع پہ توحید کے موضوع پہ بات ہو، قبضے کا مضمون ہے تو عقیدہ توحید مولا علی کا، پسندیدہ ترین مضمون مولا علی کا عقیدہ توحید. اللہ کی وحدانیت پہ جتنا اچھا علی بولے،
شاید ہی کہیں کچھ ملے. میدان جہاد، جنگ بدر. اجازت دیجیے پھر کبھی دوبارہ شاید آنا ہے کوئی 10 دن کے بعد. کہاں؟ 28 سفر. 28 سفر کہاں ہے؟ مرکزی یا مرتضوی؟ وہی مرتضوی بھی ہے. اچھا، وہ جو نیا بنا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے. انشاءاللہ 28 سفر شام میں، رات میں. تو اس میں اگر یاد دلا دیا اور پھر تو جنگ احد سنا دوں گا، اور ورنہ جنگ خیبر سنا دوں گا. اور جنگ خندق میں تو علی نے ایسا مارا کہ آج تک دشمن یاد کرتا ہے. ناراض نہیں ہو کوئی تو جملہ کہہ دوں، آج تک یہودیوں کو خیبر یاد ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور ایسا علی مولا نے پکا خیبر کے اندر فتح، اور خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح کیا کہ اب کبھی جب کبھی بھی خیبر والے یہودیوں کو کوئی بے چینی ہوگی تو آج کا علی ہی انہیں جواب دے گا. یہ یاد رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جنگ احد مسلمان ہارا نہیں. مجھے اجازت دیں، آئندہ بات کریں گے. جنگ احد کہتے ہیں نا مسلمان جنگ احد ہار گئے تھے. نہیں، مسلمان نہیں ہارا. کوئی جنگ مسلمان نہیں ہارا. جو میدان چھوڑ کے نہیں گیا وہ ہارا کیسے؟ ہارنے اور جیتنے کا تو مفہوم کربلا والوں نے بدل دیا. کربلا والوں نے جیت اور ہار کا مطلب ہی بدل دیا. کربلا سے پہلے مرنے والا ہارا، مارنے والا جیتا. کربلا کے بعد مرنے والا جیتا، مارنے والا ہارا. ایسے جیتے ہیں حسین کہ آج 1400 سال کے بعد بھی حسین سے زیادہ زندہ کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو زندہ وجود ہے نا وہ امام حسین کا وجود ہے. اور ایسا ہارا ہے یزید جی، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر ابن ذی الجوشن جی، خولی، سنان، حکیم ابن طفیل، یہ سارے وہ لعنتی ہیں کہ آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. کوئی نہیں مجھے بتا سکتا کہ وہ کہاں دفن ہوئے. یزید کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، مگر حسین کی قبر تو ہمارے دلوں میں ہے. کربلا معلیٰ، اللہ زائرین کی راہ میں رکاوٹوں کو برطرف فرمائے. ترپے ہوئے، ترسے ہوئے لوگ، حسین مولا کی زری کو دیکھنے کے مشتاق لوگ، پائی پائی جوڑ کر قافلہ سالاروں کو دینے والے زائرین، مزدوری کر کے، ٹھیلا لگا کے، روزانہ 100 200 روپے میں گلک میں ڈال ڈال کر 6 سال کے بعد اتنے پیسے ہوئے ہیں. 6 سال کے بعد میں نے روزانہ 200 روپے 400 روپے ٹھیلا لگاتا ہوں. کچھ لوگوں سے تو ہماری بات ہوئی ہے نا. ٹھیلا لگاتا ہوں، پیاز بیچتا ہوں، آلو بیچتا ہوں، روزانہ بچوں کے لیے علیحدہ لے جاتا ہوں، 200 روپے علیحدہ کرتا ہوں زیارت امام حسین. اور پھر وہ جب جمع ہو جاتے ہیں 6 سال بعد اتنے پیسے ہو گئے. 10 سال بعد میرے پیسے جمع ہوئے، میں نے قافلہ سالار کو دے دیے. اس نے ٹکٹ بھی بک کر دیا اور اس نے میرے ہوٹل بھی بک کر دی. اور اب وزارت داخلہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ زائرین زمینی سفر نہیں کر سکتے. زائرین زمینی سفر نہیں کر سکتے. کوئی پوچھے نا کہ اس زائر حسین کے اوپر کیا گزری ہوگی. عجیب کیفیت سے گزر رہی ہے پوری قوم. 10 لاکھ زائرین ہیں، جس میں سے تقریباً 3 لاکھ بائی رہ جائیں گے. اکثریت ہے جو بائی روڈ جائے گی. وہ جو اکثریت ہے نا وہ اس وقت پریشان ہے، مجبور ہے، مسائل کا شکار ہے. میں اس سے زیادہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. کوئی جا کے بتائے کچھ لوگوں کو،
کچھ جا کے بتائے کچھ لوگوں کو کہ امام حسین سے جس نے بھی الجھن ڈالی ہے نا، جس نے امام حسین کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے امام حسین کے زائرین کو تنگ کیا ہے، وہ شاید کچھ دن اپنے معاملات کو سنبھال لے، مگر انجام اس کا برا ہے، خاتمہ اس کا خیر پر نہیں ہے۔ جی اللہ امام کے عاشقوں کی مدد کرے۔ کربلا میں رش کم نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے نہ جانے سے وہاں رش کم ہو جائے گا۔ حسین کیا تو فرشتوں کی آمد ہے، جنوں کی آمد ہے، پوری دنیا سے کروڑوں لوگوں کی آمد ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ مگر اس ظاہر کا کیا کریں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا جائیے، چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ حسین والا نے لاشیں بہت اٹھائے، عزاداروں بہت لاشیں اٹھائے۔ 56 سال کی عمر ہے کربلا میں امام حسین، امام حسین 56 سال کے ہیں کربلا میں۔ امام حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن عاشور کا دن گزارا ہے۔ ایک لاشا لے کر آتے تھے، دوسرے لاشے کو لانے کے لیے جاتے تھے، صبح سے عصر تک مصروف ترین دن گزارا ہے امام حسین نے۔ ہر لاشا زہرا کے لال نے خود اٹھایا ہے۔ آگے بڑھ کر کوئی کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، اسے میری خاطر مارا گیا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ صبح سے عصر تک امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر زبان پر شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار اس شہید کو دیکھتے تھے، اور بار بار آنسوؤں سے امام حسین آنسو امام کی آنکھوں سے بہتے۔ امام حسین کے بدن پر، ایک حضرت قاسم کے بدن پر، 2 بدنوں پر کربلا میں 2 بدنوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ایک امام حسین کے بدن پر، ایک حضرت قاسم کے بدن پر۔ مگر دونوں میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ ایک زندگی میں پامال ہوا اور ایک شہادت کے بعد پامال ہوا۔ امام حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، مگر جناب قاسم تو زندگی میں پامال ہوئے۔ جب گھوڑوں کے پیر آتے تھے نا تو آواز دیتے چچا میری مدد کیجیے، چچا میری مدد کیجیے۔ اور جب دھول چھٹی ہے اور بیٹھے ہیں اپنے بھتیجے کے بدن کے برابر میں تو ایک ایک ٹکڑے کو دیکھ کے فرما رہے تھے تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ کیسے اٹھایا ہے حضرت قاسم کا لاشا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ ہر شہید کی وارث بی بی امام حسین کا استقبال کرتی تھی جب امام حسین لاشا لے کر آتے تھے۔ جب کبھی بھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لائے تو ساری بیویوں کے ساتھ اس شہید کی وارث بی بی بھی کھڑی ہوتی تھی اور امام کو سلام کر کے کہتی تھی مولا میرے بچے سے راضی ہیں آپ، مولا میرے شوہر سے راضی ہیں آپ، مولا میرے بھائی سے راضی ہیں آپ۔ یہ منظر ہوتا تھا کربلا میں جب امام لاشا لے کر آتے تھے۔ مگر سنیں گے جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو ساری بیویاں تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ زوجہ امام حسن مجتبیٰ حضرت بی بی ام فروا، حضرت قاسم کی والدہ، امام حسن کی بیوہ، ان بیویوں میں نظر نہیں آئی۔ تو جناب امام حسین نے جناب زینب کو آواز دے کر کہا بہن زینب بھابھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ایک بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آ گئی تھی نا تو ام فروا پشت خیمے پہ چلی گئی تھی، خیمے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں جب وہاں گئی تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرن حقاً حقاً، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ بار بار کہتی تھی جناب قاسم سے قاسم اگر تم نے قربانی میں کوئی دریغ کی تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ غیر خاندان کی عورت تھی نا، بچے کی تربیت پہ اثر آ گیا، قاسم میری تربیت پر کوئی فرق نہ آئے۔ اور جب جناب قاسم نے مثالی قربانی دی تو پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور جب سجدے سے ایک مرتبہ سر اٹھایا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ تو آئیں وہاں پر جہاں جناب قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، تھکے نہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، میں 2-3 جملے کہہ رہا ہوں۔ جہاں قاسم مولا کا لاشا رکھا ہوا تھا نا
وہاں آ کر بیٹھ گئی، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھتی رہی۔ سامنے امام حسین کھڑے تھے۔ امام حسین کو دیکھ کے فرمایا مولا میرے آقا میرے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے یہ کرتا مجھے دے دو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو۔ امام حسین نے نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا، اس کرتے کا کیا کریں گی، اس بچے کو اسی میں رہنے دیں۔ مگر ماں مانگ رہی تھی نا، امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا دے دیا۔ جناب ام فروا وہ کرتا خیمے میں لے کر اپنے سامان میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اسے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ اور پھر جب یہ قافلہ کوفہ اور کوفہ سے شام گیا اور شام میں اسیر رہا اور اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ بی بی ام فروا نے گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچا نا قافلہ تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ حضرت قاسم کی والدہ حضرت ام فروا بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع میں پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا تمہارے بچے کی نشانی لے کر۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔